الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کئی دنوں سے جاری ہے. اس میں ہم نے ایک تو اولاد کا حصہ پڑھا ہے، فروع کا، اولاد کا، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی وغیرہ کا، اور پھر اس کے بعد ہم نے ماں باپ کا اصول کا حصہ پڑھا، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ کا. میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ جو لوگ خون کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے مرنے والے کے وارث بنتے ہیں، سب سے زیادہ جو وارث بنتے ہیں وہ نسبی رشتہ داری بنتے ہیں، خون والے. تو نسبی رشتہ داروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. سب سے قریبی، سب سے پہلے فروع، اولاد، پھر اس کے بعد اصول یعنی ماں باپ اوپر تک، فروع میں اولاد نیچے تک جو وارث ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پہ باری آتی ہے حواشی کی، جس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیت کریمہ میں آئے گا. تو وراثت کی جو لمبی 3 آیات ہیں، ان میں پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو نسب کے ذریعے وارث بن رہے ہیں ان میں سے پہلی 2 قریبی جو اقسام ہیں، جو زیادہ قریبی ہیں، فروع اور اصول، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے. اس کی تفصیل جتنے اللہ نے توفیق دی آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ دونوں حصے، اولاد کا ہو یا ماں باپ کا ہو، یہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. یہ سارے حصے فرضی حصے ہیں یا اسبی حصے ہیں. جو بھی تقسیم وراثت ہے یہ وصیت کے بعد جو وہ وصیت کرے، یعنی مرنے والا مرد یا عورت، او دین یا قرض کے بعد. مطلب یہ ہے کہ ہم آیت کے شروع سے ہم تقسیم وراثت پڑھ رہے ہیں، تو تقسیم وراثت یہ تیسرے نمبر پہ ہوگی. اس سے پہلے وصیت اور قرض ہوگا. اب وصیت اور قرض میں کیا ترتیب ہے وہ میں کل آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. یہ میں حدیث آپ کے سامنے کھولتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر بھی یہ موجود ہے اور ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری کے اندر ترجمۃ الباب میں امام بخاری فرماتے ہیں باب تأویل قول اللہ تعالی من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اس فرمان کی تفسیر کے بارے میں. تو اس میں امام بخاری فرماتے ہیں وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قضى بِالدَّيْنِ قبل الوصیہ. یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ قرض وصیت سے پہلے ادا ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ. تو امام بخاری نے اس آیت کریمہ سے
استدلال کیا ہے کہ قرض جو ایک امانت ہے مرنے والے کے ذمے، تو امانت کی اہمیت، قرض کی اہمیت وہ وصیت سے زیادہ ہے، کیونکہ وصیت ایک نفلی چیز ہے۔ کوئی بندہ وصیت کرے نہ کرے اس کو اجازت ہے، 1/3 مال تک وصیت کر سکتا ہے، لیکن قرض ادا کرنا تو ضروری ہے، تو امانت کی ادائیگی تو ضروری ہے۔ امانت کے بعد پھر جو ہے وہ وصیت ادا کرنے کی باری آئے گی۔ تو یہ تو صحیح بخاری کے اندر ہے، ترمذی کے اندر میں نے آپ کو ذکر کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 2094۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انکم تقرؤون هذه الآیہ من بعد وصیۃ توصون بها او دین، اس وصیت کے بعد جو تم وصیت کرو یا قرض کے بعد، ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں اس میں تو من بعد وصیۃ یوصی بها او دین ہے، اور پھر آگے ہم پڑھیں گے اگلی آیت میں وہاں من بعد وصیۃ یوصینا یا من بعد وصیۃ توصون بها او دین، معنی ایک ہی ہے، وصیت اور قرض کے بعد۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو تم پڑھ رہے ہو اللہ نے وصیت کا ذکر فرمایا اور قرض کا ذکر فرمایا، وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى بالدین قبل الوصیہ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا قرض کا وصیت سے پہلے۔ آپ نے فرمایا کہ وصیت سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، تو قرآن کریم میں من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، درمیان میں او ہے، او یا کے معنی میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو حصے ہیں یہ وصیت یا قرض کے بعد ہوں گے، گویا کہ پہلے وصیت اور قرض ہوگا۔ قرآن کریم میں او جو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں آتا، او یا کے معنی میں آتا ہے، قرض وصیت یا قرض۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ پہلے وصیت یا قرض ہوں گے، تقسیم وراثت کس نمبر پہ ہوگی؟ تیسرے نمبر پہ۔ اب وصیت یا قرض میں کس کی اہمیت پہلے ہے؟ قرآن کریم میں لفظ او جو ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، یا تو اگر ہوتا نا من بعد وصیۃ یوصی بہا ثم دین، ثم کی بات ہوتی یا فا، تو عربی لغت میں گرامر کی روح سے ثم یا فا یہ تو ترتیب کے لیے آتا ہے، پھر وصیت، پھر اگر دین ہوتا تو قرآن کریم سے بھی ترتیب ثابت ہوتی۔ قرآن کریم سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ تقسیم وراثت تیسرے نمبر پہ ہوگی اور اس سے پہلے وصیت اور قرض ادا ہوگا، لیکن قرآن کریم میں او سے یہ واضح نہیں ہے کہ پہلے وصیت ہوگی پہلے قرض ہوگا، اگرچہ قرآن کریم میں وصیت کو پہلے بیان کیا ترتیب میں، لیکن درمیان میں او ہے پہلے دوسرے کے درمیان، تو او سے تو ترتیب واضح نہیں ہوتی، لیکن پہلے وصیت کو ذکر کرنے کی ایک الگ اہمیت ہے بہرحال۔ لیکن حدیث مبارکہ میں تو حدیث مبارکہ قرآن کریم کی تشریح کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف قرآن کریم امت تک پہنچانے کے لیے نہیں بھیجا تھا ایک پیغامبر کے طور پہ بس کہ آپ بس امت تک قرآن پہنچا دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، وعلیکم السلام علیہ وبرکاتہ، کہ آپ قرآن کریم کی تفسیر کریں لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کو واضح کر دیں، قرآن کریم کو بیان کر دیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، وضاحت کر دیں جو آپ پر نازل کیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین یا توصون بہا او دین کی، آپ نے فرمایا پہلے قرض ادا ہوگا۔ تو اب ترتیب کیا پتہ لگی حدیث مبارکہ سے؟ ترتیب یہ پتہ لگی کہ پہلے قرض، پھر وصیت، پھر تقسیم ترکہ، تو یہ ترتیب ہوگی۔ اب اگر پہلے قرض ہے، پھر وصیت ہے، پھر تقسیم ترکہ ہے، تو پھر ایک چھوٹا سا سوال باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ پھر قرآن کریم نے پہلے قرض کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ اگرچہ او جو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، لیکن بہرحال قرآن کریم میں بھی ایک چیز پہلے آئی ہے، ایک چیز بعد میں آئی ہے۔ تذکرہ وصیت کا پہلے کر دیا
اور قرض کا بعد میں کیے، اگرچہ درمیان میں او ہے جو ترتیب کے لیے نہیں آتا، حدیث نے صراحت بھی کر دی پہلے قرض ہے پھر وصیت ہے، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا سوال اٹھایا مفسرین نے کہ یہ بات تو واضح ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور آپ کے عمل سے، آپ کی قرآن کریم کی عملی تفسیر سے، پہلے قرض ہوگا پھر وصیت ہوگی پھر تقسیم ترکہ ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں وصیت کا ذکر پہلے کیوں ہے؟ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علماء مفسرین وراثت کے ماہرین وہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ قرض ادا کرنا یہ تو لازمی ہے، یہ تو حق ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کی جان معلق رہتی ہے جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہ کیا جائے۔ کتنی سخت وعید ہے، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ایک شخص کی طرف سے قرض ادا نہ کیا جائے اس کی جان معلق رہتی ہے، اس کی جان کو سکون نہیں ملتا، اللہ معاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کے اوپر قرض ہوتا تھا اور وہ فوت ہو جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کے لیے کہ قرض ادا کیے بغیر فوت ہونا اور قرض اپنی زندگی میں ادا نہ کرنا یہ کتنا باعث مذمت ہے، کتنا قابل مذمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ یہ نہیں کرتے، صحابہ کرام کو یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، جنازہ مسلمان کا ہوتا ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کافر ہو گیا، لیکن آپ یہ فرماتے تھے کہ میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، آپ صحابہ کرام سے کہتے تم جنازہ پڑھ لو اس کا۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ پتہ نہ چلے قرض کا، پتہ نہ چلے کہ کھانا ہو، وارثوں کو پتہ نہ چلے۔ دیکھیے اصل تو جو بندہ جس نے قرض لیا اس کو تو پتہ میں نے قرض لیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اس کے کوئی معاملات ہیں تو اس کو 2 راتیں بھی ایسے نہیں گزارنی چاہیے کہ وہ وصیت لکھے بغیر 2 راتیں گزارے۔ اب یہ اتنی واضح حدیث ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے وصیت کرنی ہے، اس کو پتہ ہے میرے ذہن میں میری زندگی میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو اگر میں فوت ہو گیا، دیکھیے موت نے بتا کر نہیں آنا، یہ بات تو واضح ہے، موت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ موت نے کب آنا ہے، نبیوں کو بھی پہلے نہیں پتہ ہوتا موت کا۔ ہاں نبیوں کا اور عام لوگوں کا فرق یہ ہے کہ موت سے پہلے فرشتہ نبیوں سے اجازت لیتا ہے، پہلے نبی کو نہیں پتہ ہوتا کہ میری عمر 60 سال ہوگی، 70 سال ہوگی، کتنی ہوگی، موت کو تو کسی کو نہیں پتہ۔ تو جب موت کا نیک سے نیک شخص کو نہیں پتہ، عوام کو نہیں پتہ، خواص کو نہیں پتہ، اور کوئی معاملہ ہے کسی کا قرض کا، کوئی لین دین کا، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وصیت لکھ کے رکھے اپنی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندے کو 2 راتیں اگر اس کو دیکھیں وصیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت ضروری ہے وصیت کرنا، لکھنا ان باتوں کو جب انسان کے اوپر کچھ حقوق ہوں اور انسان نے کچھ لین دین کے معاملات کیے ہوں جس کا لوگوں کو پتہ نہ ہو، تو ایسے وقت میں انسان کو اپنی بیوی کو، بچوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنا کوئی رجسٹر خاص کسی جگہ پر وصیت کو ان چیزوں کو لکھ دینا چاہیے۔ موت بتا کر نہیں آئے گی، ضروری نہیں کہ انسان بوڑھا ہو تو موت آئے، ضروری نہیں کہ انسان بیمار ہو اور بیمار ہونے کے بعد انسان کو مہلت ملے تو پھر انسان دنیا سے جائے، ضروری نہیں ہے، موت تو اچانک بھی آ جاتی ہے۔ اور بلکہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اچانک موت، اور ہمارے ہاں آپ دیکھیے یہ ہارٹ اٹیک وغیرہ اور یہ چیزیں تو کئی دفعہ انسان کو، یعنی ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم واپس گھر بھی پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے، اور ہمارے پاس 10 منٹ بھی 5 منٹ بھی ہیں کہ نہیں۔ تو یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان ایسی چیزیں اگر ہیں تو انسان لکھ کے رکھے اس کو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ انسان 2 راتیں نہیں گزار سکتا، اگر کوئی وصیت سے متعلقہ چیز ہے انسان نے لکھنی ہے تو انسان لکھے، اگر نہیں لکھتا ہے ایک انسان تو پھر اگر ورثاء کو پتہ ہے اس کے اوپر قرض ہے تو ورثاء کو ادا کرنا ضروری ہے میت کے مال سے۔ اگر میت کے مال میں نہیں ہے تو ورثاء خود ادا کریں، اگر نہیں ادا کریں گے تو اس کی جان معلق رہے گی۔ یہ میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کو سکون نہیں ملے گا اس کو قبر میں، اللہ معاف کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ذکر کیا اتنی اہمیت دیتے تھے اس چیز کو، یہ شروع دور کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ بعد میں آپ کیا کرتے، جب مال آ گیا، جب بیت المال بن گیا، مدینہ منورہ میں جب کوئی فتوحات ہو گئیں، جب کچھ اسلام کو غلبہ ہو گیا، کوئی مسلمان خوشحال ہو گئے، بعد میں آپ کیا کرتے،
بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان فوت ہو گیا، اس کے اوپر قرض ہوا اور اس نے قرض ادا نہ کیا ہوا، تو اس کا قرض میں ادا کروں گا بطور امیر، بطور حکمران۔ لیکن یہ جب اسلامی حکومت بھی اتنی غنی نہیں تھی، اتنی مالدار نہیں تھی، ویسے تو یعنی اسلامی حکومت وہ بہت سی چیزوں کی ذمہ دار ہوتی ہے، حکمران بننا آسان نہیں ہے، حکمران کے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اصل ذمہ داری تو یہ ہے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی جانور کا بچہ، بکری کا بچہ، یا کیا انہوں نے لفظ بولے کہ اگر وہ بھی مر جائے تو میں ذمہ دار ہوں، کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں ہمیں عہدہ ملے، ہمیں اختیار ملے، اور اس کی وجہ سے جو ہم پر ذمہ داری آتی ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ تو بہرحال شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو اتنی اہمیت دی، آپ نے فرمایا انسان کو قرض ادا کر کے، یا انسان کسی کو مقرر کر کے جائے۔ اگر تو بندہ کہہ دے کہ میں اتنا قرض دیتا ہوں، سننا بہت ہو گیا۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کہ آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، آپ نے فرمایا خود جنازہ پڑھ لو۔ ایک صحابی نے کہا میں ذمہ داری لیتا ہوں اسے قرض کی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے جنازہ پڑھایا۔ یعنی آپ نے اہمیت دی کہ قرض ادا کرنا بہت ضروری ہے، انسان اپنے ذمے ایک بوجھ لے کے کیوں جائے۔ میں کہتا ہوں کہ انسان کوشش کرے، انسان جب دنیا سے جائے انسان کے اوپر کوئی لوگوں کا حق نہ ہو، انسان دنیا سے مظلوم چلا جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان ظالم بن کے دنیا سے جائے۔ ویسے تو انسان کو مظلوم، اللہ تعالیٰ انسان کو مظلوم بھی نہ بنائے، انسان کو عافیت دے، لیکن مظلوم جو ہے نا وہ قیامت کے دن فائدہ میں رہے گا، اس معنی میں قیامت کے دن ظالم کی طرف سے جو نیکیاں ہیں وہ مظلوم کو ملیں گی۔ تو انسان قرض چھوڑ کے کبھی بھی نہ جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جو بندہ قرض لیتا ہے اور قرض ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ ایسے شخص کی مدد کرتے ہیں۔ اگر ایک بندہ قرض لیتا ہے، اور دیکھیں کئی ایسے بدبخت ہیں، اللہ معاف کرے، بدبخت کہنا چاہیے ایسے لوگوں کو، جو قرض لیتے ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ میں نے ادا نہیں کرنا، بس ایک دفعہ میرے ہاتھ میں پیسے آ جائیں، ادا کس نے کرنا ہے؟ تو ایسے لوگ، ان کے پاس پیسہ ہو بھی تو قرض ادا نہیں کرتے، لوگوں کو لٹکاتے رہتے ہیں، بہت بڑا وبال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کا قرض ادا نہیں کرتے تھے۔ اور اسی کے اندر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو بیوی کا اور اپنے ماتحت لوگوں سے کوئی چیز لی ہے تو وہ اپنے دباؤ کی وجہ سے، معاشرتی جبر کی وجہ سے وہ حق مہر ادا نہیں کرتے، حق ادا نہیں کرتے بیوی کا یا کمزور لوگوں کا، اور کمزور اپنے کمزوری کی وجہ سے وہ اپنا حق مانگتا نہیں ہے، میں مانگوں گا تو مجھے غصے ہوں گے اور یہ معاملہ ہوگا، وہ معاملہ ہوگا۔ اگر ایک انسان قرض ادا کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے، اگر تو اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے اس کے ترکے سے، یا اس کے ترکے میں نہ ہو، کوئی اور وارث ادا کر دے، یا وارث کے علاوہ کوئی اور مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا کر دے، تو اس کی جان کو سکون مل جائے، ورنہ یہ ہے کہ انسان کی جان معلق رہے گی۔ یعنی لٹکی رہے گی، پرسکون نہیں ہوگی، انسان کو قبر کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ اور آپ کو پتہ قبر کے اندر عذاب ہے، حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، تو انسان کی جان کو کبھی سکون نہیں ملے گا، اللہ معاف کرے۔ یہاں تو ہے نفس المؤمن معلقۃ ما کان علیہ دین، انسان کی جان معلق رہتی ہے جب تک اس کے اوپر قرض ہو۔ بعض احادیث میں ہے نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، بعض احادیث میں یہ الفاظ ہیں نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، انسان کی جان معلق رہتی ہے اس کے قرض کے ساتھ حتیٰ کہ اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے، اس کے ترکہ سے یا اس کے ورثاء یا کوئی مسلمان۔ تو کسی کی طرف سے قرض ادا کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اس کی جان جو ہے کم از کم وہ سکون میں آ جاتی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قرض تو ضروری ہے، وہ تو انسان نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، تو سب سے پہلے قرض ادا ہوگا، پھر وصیت کو پورا کیا جائے گا، اگر وصیت ہے پھر تقسیم ترکہ ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وصیت کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ تو اس کی حکمت بعض مفسرین نے بیان کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اہمیت تو قرض کی پہلے ہے، جس طرح حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ وصیت کا اللہ نے ذکر اس لیے کیا ہے کہ وصیت عام طور پر کمزور کے بارے میں کی جاتی ہے، یا تو وصیت ورثاء میں سے ایک شخص فوت ہونے والا دیکھتا ہے کہ فلاں شخص وارث نہیں بن رہا، یتیم ہوتا ہے، یا کوئی ایسا خاندان کے اندر شخص ہے جو کمزور ہے، اس کی پتلی حالت دیکھتا ہے،
آپ کو پتہ ہے وصیت وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی، ابھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو ایک شخص وارث نہیں بن رہا، تو ایک شخص کہتا ہے کہ مرنے والا کہ چلو میں اس کے لیے وصیت کر دوں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا دھیان رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اچھا بدلہ دے۔ یا ایک انسان کہتا ہے کہ میں فوت ہو رہا ہوں، میرے فوت ہونے کے بعد میرا مال میرے ورثاء کا ہے، میرے ورثاء مالدار ہیں، اس کے باوجود انہیں میرا مال ملے گا، تو میں اپنی جائیداد میں سے اپنے نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کچھ وصیت کر دوں۔ انسان مرتے وقت وصیت کر سکتا ہے اپنے فائدے کے لیے، کہ انسان کسی صدقے کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے انسان کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کسی تبلیغ کے، کسی دینی کام کے لیے، کسی صدقہ جاریہ میں کوئی کنواں کھدوانا، کوئی یتیموں کی مدد کرنا، انسان کو اس طرح کا وصیت کر جائے جس کا فائدہ انسان کی ذات کو ہے۔ انسان ایک تہائی تک، ہم پڑھیں گے ابھی، انسان وصیت کر سکتا ہے۔ تو جو وصیت ہے یہ کسی کی مدد اور کسی کے تعاون کے لیے ہوتی ہے۔ تو جو قرض ہوتا ہے وہ تو عام طور پہ مالدار لوگوں کا ہوتا ہے قرض۔ جس نے قرض دیا ہوتا ہے تو وہ عام طور پر قرض جو ہے وہ دینے والا قرض لینے والے سے زیادہ مالی طور پہ طاقتور ہوتا ہے۔ جو دینے والا اگر مالی طور پہ زیادہ طاقت رکھتا ہے تو جس کے پاس دنیا کے اندر مال ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، تو وہ قرض واپس بھی وصول کر سکتا ہے ڈنڈے کے زور سے بھی۔ کوئی نہ ادا کرے تو وہ دھمکی لگا کر، اور اس کے بعد دنیا کے اندر اقتدار بھی ہوتا ہے، اختیار بھی ہوتا ہے عام طور پہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کمزور شخص سے، اپنے سے مالی طور پہ کمزور سے قرض لے لیتا ہے، ایسا کم ہوتا ہے۔ زیادہ تر مالی طور پہ کمزور لوگ اپنے سے طاقتور سے قرض لیتے ہیں۔ جو طاقتور قرض دے سکتا ہے تو وہ قرض واپس بھی لے سکتا ہے، اور تھوڑا سا اس میں وہ سختی کر کے، لان تان کر کے قرض لے بھی لیتا ہے۔ تو جو قرض ہے یہ عام طور پہ مالدار لوگوں کا، جس نے قرض دیا ہوتا ہے۔ جو وصیت ہے یہ عام طور پہ کمزور قسم کے لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ انسان کمزور ورثاء کے حق میں جو وارث نہیں بن رہے، انسان اس کے لیے وصیت کرتا ہے، کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے وصیت کرتا ہے، تو وہ اس حق کے ساتھ اس کا تقاضا نہیں کر سکتے جس حق کے ساتھ قرض دینے والا تقاضا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وصیت کو پہلے ذکر کر کے صرف وصیت کی اہمیت بتانا چاہیے، ورنہ ترتیب میں تو قرض پہلے آئے گا، جس طرح حدیث مبارکہ میں وضاحت ہے۔ اللہ نے وصیت کو پہلے کیوں ذکر کر دیا؟ اللہ نے ترتیب کے ساتھ وصیت کو پہلے ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے درمیان میں او کا لفظ ہے جو یا کے لیے، جو ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، لیکن پہلے اللہ نے ذکر وصیت کا کیا کہ وصیت کو ہلکا نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ وصیت تو ایک نفلی چیز ہے، ادا کریں نہ ادا کریں۔ ورثہ کہیں جی ہم نے وصیت پوری نہیں کرنی، وصیت پوری کریں گے تو آپ یاد رکھیں کہ وصیت سے ورثہ کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص، مثلا ایک شخص کہتا ہے میں اپنے مال میں سے 1/3 مال کی وصیت کر دیتا ہوں، تو اگر ایک شخص کے مال میں سے 1/3 مال کی وصیت ہو، نقصان کس کا ہوگا؟ باقی ورثاء کا، جو اس کے ورثاء بن رہے ہیں۔ اگر ایک شخص کی کل جائیداد 9 لاکھ ہے، اس نے 1/3 مال کی وصیت کی ہے، تو اگر اس کے ورثاء میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو وصیت کا نقصان کس کو ہوگا؟ بیٹا بیٹی کو، کیونکہ اگر وصیت نہ کرتا تو بیٹے کو کتنا ملتا ہے، بیٹی کو کتنا ملتا ہے؟ 9 لاکھ میں سے 6 لاکھ اور 3 لاکھ۔ اگر وصیت پوری کر دی جائے تو اب پہلے وصیت پوری ہوگی، پھر 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ بیٹے کو ملے گا اور 2 لاکھ بیٹی کو ملے گا۔ پہلے 6 اور 3 مل رہا تھا، اب 4 اور 2، تو نقصان ورثاء کو ہوا نا۔ تو ورثاء کہیں جی ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ باپ نے کئی دفعہ کہا اپنے بچوں کو کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد میری وراثت میں 1/3 حصہ ہے جو آپ نے فلاں جگہ دینا ہے، فلاں غریب مسکین کو دینا ہے جو وارث نہیں بن رہا، یا فلاں دینی جگہ پر آپ نے خرچ کرنا ہے۔ بچے کہیں گے جی ہم وصیت پوری کریں گے تو ہمارا ہی حصہ کم ہو جائے گا، ہم وصیت پوری نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے وصیت کو پہلے ذکر کر کے وصیت کے بارے میں اہمیت دلائی ہے کہ وصیت کو کوئی بندہ ہلکا نہ سمجھے کہ اس کو لینے والے کمزور لوگ ہیں، یہ اللہ نے اس کو پہلے ذکر کیا ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر قرض کو تم سمجھتے ہو کہ جی قرض دینے والا زبردستی بھی لے لے گا، ڈنڈے کے زور پر بھی لے لے گا، تو وصیت اللہ کا حق ہے، یہ سمجھ لینا۔ جب کوئی بندہ اپنا قرض لے سکتا ہے اور تو پھر وصیت اگر کوئی بندہ نہیں ادا کرے گا، تو اللہ نے دنیا تو دارالامتحان بنائی ہے، اللہ قیامت کے دن پھر جو دنیا میں معاملہ حل ہو جائے وہ تو الگ چیز ہے، جو معاملہ آخرت میں چلا گیا اور وہ اللہ کا حق ہوا، اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو معاف کرے، اگر اللہ نے نہ معاف کیا تو کیا بنے گا۔
پھر تو کچھ بھی نہیں بنے گا. جی جی میں ابھی ذکر کرتا ہوں وصیت کے بارے میں. تو میں صرف آپ کو وصیت ادا کرنے کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں. اگرچہ قرض وصیت سے پہلے ہے، وصیت کی باری دوسرے نمبر پہ آتی ہے، لیکن اللہ نے وصیت کی علماء کہتے ہیں اس اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ وصیت کے بارے میں لوگ سستی نہ کریں، لوگ کوتاہی نہ کریں. حدیث مبارکہ میں ہے ایک شخص، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایک شخص 70 سال نیکی کرتا رہتا ہے، وصیت میں گڑبڑ کر دیتا ہے، وصیت کرنے میں غلطی کرتا ہے یا وصیت پر عمل کرنے میں غلطی کرتا ہے، 70 سال کی اس کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اس کا خاتمہ بھی شر ہوتا ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. تو وصیت کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے. میں اس لیے تھوڑی سی اس کی زور دیا ہے کہ لوگ اس کو لائٹ لیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی وصیت باپ نے بس ذکر کیا تھا، باپ نے زور نہیں دیا تھا. پتہ ہے کہ اگر وصیت ادا کی جائے تو ہمیں نقصان ہوگا. جس کا حق ہے، جس کا مال ہے، اللہ نے اس کو حق دیا ہے، وہ نہ بھی کرے. بچوں کو چاہیے بچے جو ہیں نا وہ باپ کے لیے کچھ نکال دیں وراثت سے پہلے. باپ کا تقاضا یہ ہے، باپ کے احترام کا، اور باپ کا حق ہے بچوں پر. باپ نہ کرے بچے پھر بھی نکالیں، لیکن اگر باپ کر دے تو پھر تو اب نکالنا ضروری ہے. نہ نکالیں گے تو اللہ کے ہاں گناہ گار ہوں گے. تو علماء کہتے ہیں اس لیے اللہ نے وصیت کو پہلے ذکر کر دیا، اگرچہ اس کا رتبہ بعد میں ہے، صرف اس لیے کہ اس کو ہلکا نہ لیا جائے. تو پہلے نمبر قرض کا ہوا، دوسرا نمبر وصیت کا ہوا، اور تیسرا نمبر تقسیم ترکہ کا. اور میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اگر ایک بندہ اس کا کفن دفن نہیں ہوا تو وہ سب سے بڑا قرض ہے. اگر ایک انسان کے اوپر ایک انسان 10,000 چھوڑ کے فوت ہوتا ہے، تو فرض کریں اس کے کفن دفن پہ بھی 10,000 ہی خرچ آتا ہے. اس نے قرض بھی لیا ہوا ہے. اب قرض ادا کریں گے، کفن دفن کا انتظام پہلے کریں گے. کفن دفن کا اگر انتظام ورثہ نہیں کرتے تو اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا اس کے قرض ادا کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے. ایک مسلمان کے جسم کو عزت و احترام کے ساتھ اس کے کفن دفن کا اہتمام کرنا یہ قرض سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ترکہ کی تقسیم سے پہلے جو کام کرنے چاہیے، جن چیزوں پہ غور کرنا چاہیے ترکہ کی تقسیم سے پہلے، وہ 3 چیزیں. سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں کفن دفن ہے، ترکہ سے متعلق حقوق، وراثت جب بھی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے جو حق ہے ترکہ سے متعلق وہ تجہیز و تکفین کا ہے. یہ قرض سے بھی پہلے ہے، یہ آپ سمجھے قرض کے اندر ہی آ جاتا ہے. انسان کا سب سے پہلا قرض یہ ہے کہ اس کو پہلے کفنایا دفنایا تو جائے، باقی ساری باتیں بعد میں ہوں گی. سب سے پہلے تجہیز و تکفین، اس کے بعد باری آئے گی قرض کی. اس کی دلیل کیا تجہیز و تکفین کی؟ اس کی یعنی علماء نے تجہیز و تکفین کو قرض کے اندر ہی لا کر کہا یہ سب سے بڑا انسان کا قرض ہے کہ سب سے پہلے اس کو دفنایا تو جائے، باقی باتیں بعد میں. اگر کوئی نہ دفنائے تو، اگر کوئی اور دفنا دے کوئی وارث تو ٹھیک ہے، پھر قرض کی ادائیگی. اور قرض میں آپ کو کل وضاحت کر چکا ہوں کہ بیوی کا حق مہر اگر نہیں ادا کیا تو وہ بھی قرض میں آتا ہے. بیوی کا حق مہر وہ پہلے ادا ہوگا، اور اگر بیوی کا حصہ ہے، بیوی کا حصہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حصہ رکھا ہے. بیوی ہر صورت میں وارث ہوتی ہے، بیوی کبھی محروم نہیں ہوتی. بیوی کا حصہ الگ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے دیتے ہوئے کہ جی اس نے تو آگے چلے جانا ہے، اس نے تو آگے شادی کر لینی ہے اگر وہ چھوٹی عمر کی ہو. اللہ نے اس کا حق رکھا ہے. اس کا حق مہر اگر نہیں ادا ہوا، وہ ادا ہوگا، وہ قرض کے طور پہ ادا ہوگا، وہ تو تقسیم وراثت سے پہلے ہوگا. پھر اس کے بعد جو اس کا حصہ ہے، چوتھا یا 8واں حصہ ہم پڑھیں گے، وہ الگ ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس کو حق مہر دے دیا، اب حصہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ قرض کے اندر ہم لوگوں کے قرض کو اہمیت دیتے ہیں، ایک اللہ کا قرض بھی ہوتا ہے. اللہ کا قرض کیا ہے کہ کسی نے حج کرنا تھا، حج کرنے کی نیت تھی، وہ حج کرنے کے قابل تھا، اس کے پاس استطاعت تھی، اس نے حج نہیں کیا. بہرحال اگر اس نے حج نہیں کیا اور اس کے پاس استطاعت تھی تو اس کی طرف سے حج بدل کر دیا جائے. اب دیکھیے اسلام کے اندر نیت بہت اہم ہے. اب ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ اس کی نیت تھی کہ نیت نہیں تھی. اگر ویسے اللہ معاف کرے کہ کسی کی نیت ہی نہ ہو
شاید حج کر بھی دیا جائے تب بھی اسے فائدہ نہ ہو، لیکن بہرحال ورثہ کا کام یہ ہے کہ وہ جتنا میت کے لیے، دیکھیے اگر اللہ معاف کرے کسی کے ماں باپ نیک نہیں تھے تو کیا اس اولاد کو ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے؟ دعا تو پھر بھی کرنی چاہیے۔ کیا اس اولاد کو ماں باپ کے لیے صدقہ نہیں کرنا چاہیے؟ صدقہ تو پھر بھی کرنا چاہیے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے لیے ضروری تو نہیں کہ ماں باپ بہت دیندار ہوں، ماں باپ کو دیندار ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ تو اولاد کا کام یہ ہے، ورثہ کا کام یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا حج رہ گیا تو اس کا حج بدل کر دیں، بہتر تو یہ خود کر دیں اپنی طرف سے، اگر خود نہیں کر سکتے تو کم از کم ترکے سے کر دیں۔ کوئی کفارہ رہ گیا کسی کا، کوئی مالی کفارہ، کسی نے قسم اٹھائی تھی قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ ہوتا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا غلام آزاد کرنا۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو روزے رکھنا، کسی کی طرف سے روزے رہتے ہیں تو وہ روزے رکھ لیے جائیں اس کی طرف سے۔ تو اللہ کا قرض اور لوگوں کا قرض، یہاں بھی علماء کی بحث ہے کہ پہلے اللہ کا قرض ادا کیا جائے، پہلے لوگوں کا قرض ادا کیا جائے۔ بعض علماء امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں اللہ کا قرض اگر رقم کم ہے تو اللہ کا قرض پہلے ادا کیا جائے، لیکن دیگر جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ لوگوں کا قرض پہلے ادا کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے قرض کی اہمیت زیادہ ہے، جمہور علماء ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے قرض کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف بھی کر دیتے ہیں، لوگ حق معاف نہیں کرتے، تو لوگوں کا حق پہلے ادا کر دیا جائے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ مجبوری میں اللہ اپنا حق معاف کر دے، لیکن امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کا حق زیادہ حیثیت رکھتا ہے، لوگوں کے حق سے پہلے اللہ کا حق ادا کیا جائے۔ اور ان کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اللہ احق ان یقضی۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اس نے آپ سے سوال کیا کہ میرا باپ کے اوپر حج تھا، تو باپ یا ماں کے اوپر، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے اوپر قرض ہوتا مالی تو تم ادا کرتی کہ نہ کرتی؟ انہوں نے عرض کیا میں ضرور کرتی۔ آپ نے فرمایا اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ تو حج تو اللہ کا قرض ہے، روزے تو اللہ کا قرض ہے، دین اللہ حق و یقضی۔ اس سے امام شافعی وغیرہ بعض علماء نے استدلال کیا ہے اگر رقم کم ہو اور اللہ کا قرض بھی ہو، لوگوں کا قرض بھی ہو، پہلے اللہ کا قرض ادا کرنا چاہیے۔ لیکن دیگر علماء نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اہمیت بیان کرنے کے لیے بتایا کہ اللہ کے قرض کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن اگر رقم کم پڑ جائے تو پھر لوگ تو معاف نہیں کرتے، حقوق العباد پہلے ادا کر دیے جائیں، حقوق اللہ اس کے بعد ادا کر دیے جائیں، واللہ تعالی عالم۔ تو قرض کے بعد پھر باری آئے گی وصیت کی، تیسرے نمبر پہ یہ ترتیب ہے۔ اچھا، وصیت کے بارے میں 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ وصیت غیر شرعی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک بندہ وصیت یہ کرے کہ جی میری جائیداد میں سے 1/3 مال میں سے یا اتنے مال میں سے ایک میوزک سکھانے والا سینٹر بنا دیا جائے، یا اس سے کوئی شراب خانہ بنا دیا جائے، یا اس سے کوئی بدعت کا کام شروع کر دیا جائے۔ میری وصیت یہ ہے کہ میری قبر کے اوپر ایک قبہ بنا دیا جائے، مزار بنا دیا جائے، میلے لگائے جائیں، لوگوں کو دیگیں پکا پکا کے کھلائی جائیں ہر جمعرات کو، جو لوگوں کے غلط عقائد ہیں۔ اس طرح کی وصیت ہو تو یہ غیر شرعی وصیت ہے، یہ شریعت کے منافی ہے۔ شریعت کے منافی وصیت کل عدم ہوتی ہے، وہ پوری نہیں کی جاتی، ایسی وصیت کو بدلنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا فَمَن خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ جو بندہ وصیت کرنے والے کی طرف سے اس کی جو وصیت میں خرابی ہے، اگر بندہ اس سے ڈرے تو اس میں اصلاح کر دے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وصیت غلط ہے تو اس غلط وصیت کی اصلاح ہونی چاہیے، وہ وصیت پوری نہیں کرنی چاہیے۔ تو پہلی شرط یہ ہے وہ شریعت کے منافی نہ ہو۔ تو میں ذکر کر رہا تھا وصیت کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وصیت شریعت کے منافی نہ ہو۔ اگر شریعت کے منافی ہو تو وہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی، وہ کل عدم ہوگی۔ ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے باپ نے وصیت ہی نہیں کی۔ اس وصیت کو پورا کرنا وہ گناہ کا باعث ہے، اس کو پورا نہ کیا جائے، پورا نہیں کرنا چاہیے ایسی وصیت کو جو غیر شرعی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وصیت ورثہ کے بارے میں نہ ہو،
یعنی جن کو اللہ نے وارث بنا دیا ہے، جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، فرضی حصہ یا عصبی حصہ، اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، چاہے ان کا حصہ کم ہے یا زیادہ۔ حدیث مبارکہ ہے ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث۔ ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، یعنی وراثت میں۔ الا لا وصیۃ لوارث، خبردار اب وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر اللہ نے اولاد کو وارث بنا دیا تو اب باپ کسی اولاد کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا جو وارث ہے۔ ہاں اگر اولاد میں مثلا جیسے میں نے ذکر کیا یتیم پوتا وارث نہیں بنتا، بیٹا آنے کی وجہ سے، بیٹا آ جائے تو یتیم پوتا وارث نہیں ہوتا، تو پھر اس یتیم پوتا کے بارے میں وصیت ہو سکتی، بلکہ کرنی چاہیے۔ بیٹے کی موجودگی میں بھائی وارث نہیں ہے، باپ کی موجودگی میں بھائی وارث نہیں ہے، تو بھائی کے بارے میں وصیت ہو سکتی ہے اگر وارث نہ ہو تو۔ اگر وارث ہو بن رہا ہو پھر وصیت نہیں ہو سکتی۔ دوسری شرط یہ ہوئی وصیت کی کہ وصیت جو ہے وہ وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر کوئی وارث کے حق میں وصیت کر دے اور دیگر ورثاء راضی ہو جائیں اس پر، کیونکہ وارث کے حق میں وصیت سے دیگر ورثاء کو اعتراض ہوگا۔ اگر باپ اپنے ایک بیٹے کو کمزور دیکھتا ہے مالی طور پر، وہ کہتا ہے کہ میری جائیداد میں سے 1,00,000 روپے اس سے زیادہ دے دینا، پہلے دے دینا، بعد میں جائیداد تقسیم کر دینا، تو اب سب بیٹوں کو جو حصہ آئے گا اس میں 1,00,000 اس سے زیادہ ملے گا۔ تو اگر باپ ایسی وصیت کر دے باقی ورثاء کو اعتراض نہ ہو تو ایسی وصیت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی ایک وارث کو بھی اعتراض ہوا تو پھر ایسی وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا، یہ صحیح وصیت نہیں ہے، ورثاء کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری چیز یہ ہے، تیسری شرط کہ وہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اگرچہ فوت بعد میں ہوئے، لیکن اتنے بیمار ہو گئے انہیں لگا جیسے میں بچوں گا نہیں، تو عرض کرنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے آئے تو وہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول میری صرف ایک بیٹی ہے، تو میرے کو زیادہ ورثاء نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب میں اپنا مال زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں وصیت کر دوں، یعنی مجھے فائدہ اس کا ہو۔ دیکھیے انسان کو زندگی کے اندر نیکی کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی نیکیاں بڑھانے کی، اور مرتے وقت بھی۔ مرتے وقت انسان کو، اکثر لوگ بچوں کا سوچتے ہیں، بچوں کا سوچنا چاہیے اور دھیان کرنا چاہیے، لیکن بندہ اتنا پریشان ہو جائے بچوں کے لیے کہ انسان اپنے آپ کو چھوڑ دے۔ انسان کو پہلے اپنا سوچنا چاہیے، پھر بچوں کا سوچنا چاہیے۔ اگر بچوں کے لیے کچھ ہے تو پھر انسان کو اپنے لیے کچھ وصیت کر کے جانا چاہیے۔ کچھ لوگ وصیت نہیں کرتے۔ ہر انسان کو وصیت کرنی چاہیے، جب اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے تو وہ اپنے لیے وصیت کرے کہ میرا اتنا مال، جتنی اللہ نے اجازت دی ہے 1/3 کی، میرا 1/4 مال یا 1/3 مال جو ہے وہ فلاں مسجد میں، فلاں نیک کام میں، فلاں یتیموں کے لیے فلاں کنواں کھدوا دیا جائے، فلاں کتابیں خرید کر جو ہے وہ صدقہ جاریہ کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے۔ تو انسان کو اپنی ذات کے بارے میں یقین ہونا چاہیے۔ لیکن تو وہ حضرت سعد کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اتنا مال صدقہ کر دوں، 2/3 مال صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگے میں چاہتا ہوں میں آدھا مال صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اور کہنے لگے پھر میں 1/3 مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا 1/3 کی اجازت ہے، لیکن آپ نے فرمایا 1/3 بھی زیادہ ہے، بہتر یہ 1/3 سے کم ہو، لیکن 1/3 تک کی اجازت ہے۔ تو حضرت ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان وصیت کرنا چاہتا ہے اپنے بارے میں، صدقہ وغیرہ کی یا کسی وارث کے بارے میں، تو انسان 1/3 بلکہ کوشش کرے 1/3 سے کچھ کم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کو زیادہ قرار دیا ہے۔ 1/3 سے کچھ کم، 1/4 کے قریب انسان جو ہے وہ وصیت کر لے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں۔ یہ جو آخری 2 شرطیں ہیں، یہ آخری 2 شرطیں مشروط ہیں ورثاء کی رضامندی سے۔ اگر ورثاء راضی ہو جائیں 1/3 سے زیادہ وصیت پوری، اگر 1/3 سے زیادہ وصیت پوری کی جائے گی نقصان ورثاء کو ہوگا، ورثاء کا مال کم ہوگا۔ اگر ورثاء، ایک بندہ وصیت کر کے جاتا ہے میری جائیداد میں سے آدھا مال فلاں دینی کام میں، فلاں صدقہ میں خرچ کر دیا جائے، اگر ورثاء کہتے ہیں ہمارے باپ نے وصیت کی ہے، اگر ہمیں نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہم باپ کی وصیت میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ اگر سارے ورثاء راضی ہو جائیں تو باپ
اگر آدھے مال کی وصیت کر جائے تو اس آدھے مال کی وصیت بھی پوری ہوگی. لیکن اگر ورثاء میں سے کوئی بھی اعتراض کرے، راضی نہ ہو، تو پھر اگر باپ 1/3 سے زیادہ وصیت کرے گا تو اس وصیت کو، وہ وصیت ساری ختم نہیں ہوگی. اگر ایک بندہ آدھے مال کی وصیت کرتا ہے اپنی جائیداد میں سے کسی صدقہ وغیرہ میں، کسی اور چیز میں، تو اگر ورثاء اعتراض کرتے ہیں، وہ راضی نہیں ہیں اس پر، تو یہ نہیں کہ وہ وصیت ساری ختم ہو جائے گی، بلکہ اس وصیت کو 1/3 تک محدود کر دیا جائے گا. اگر ایک بندہ کہ جی میری جائیداد میں سے 10 لاکھ جو ہے وہ فلاں جگہ دے دیا جائے، اور اس کی جائیداد ہی کل 20 لاکھ ہے، اگر تو وہ ریشو بتائے تو وہ ریشو 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ ایک مخصوص اماؤنٹ بتائے، ہم دیکھیں گے اس کی کل جائیداد کتنی ہے. اس کی کل جائیداد میں سے اگر اس نے ایک مخصوص اماؤنٹ بتائی ہے تو کل جائیداد میں سے پرسنٹیج نکالی جائے گی. اگر وہ پرسنٹیج 1/3 سے زیادہ بنتی ہے تو ورثاء سے پوچھیں گے آپ راضی ہیں. اگر ورثاء میں سے کوئی ایک بھی اعتراض کر دے تو اسے سارے کو کل عدم نہیں قرار دیا جائے گا. جو شریعت سے منافی وصیت ہے وہ تو کل عدم ہوتی ہے، لیکن جو ورثاء کے بارے میں نہ ہو، اور یہ جو دوسری 2 شرطیں آخری 2 شرطیں ہیں، یہ شرطیں ورثاء کی رضامندی سے مشروط ہیں. اگر ورثاء راضی ہوں تو پھر وارث کے حق میں بھی وصیت ہو جائے گی، 1/3 سے زیادہ بھی وصیت چل جائے گی. اگر ورثاء راضی نہ ہوں تب پھر وارث والی وصیت تو قابل قبول نہیں ہوگی. جو 1/3 سے زیادہ کی وصیت ہے، اگر ورثاء راضی نہ ہوں تو اس کو 1/3 تک محدود کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے تقسیم ترکہ ہوگا. اور تقسیم ترکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ تقسیم ترکہ میں پہلے کس کو ادا کرتے ہیں، پھر کس کو ادا کرتے ہیں. پہلے کیا ادا کرتے ہیں، پھر کیا ادا کرتے ہیں؟ نہیں، قرض اور وصیت ہو گئی. پہلے کفن دفن سب سے پہلے وہ بھی قرض ہے، پھر قرض، پھر وصیت. اب تقسیم ترکہ کرنی ہے. اب ہمارے سامنے مختلف ورثاء ہیں، 3-4 ورثاء ہیں. سب سے پہلے کس کو ادا کریں گے؟ فرضی، عورتوں کا جو حصہ ہے. وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اسلام پر، پہلے فرضی حصہ ادا کیا جائے گا. اگر فرضی حصہ مکمل ہو گیا اصحاب الفرائض میں، اسبا کو اسبی حصہ ادا ہی نہیں کیا جائے گا. اور اگر فرضی حصہ بچ گیا، فرضی حصے سے کچھ بچ گیا، تب اسبا کو ملے گا جو مردوں کا حصہ ہوتا ہے. دیکھیے اسلام کا نظام. اور اس کے لیے کیا حدیث ہے؟ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. میں آپ کے سامنے وہ حدیث کھول دیتا ہوں. جی وہ حدیث مبارکہ ہے، الحق الفرائض باہلها فما بقی فلی اولی رجل ذکر. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض، ملا دو فرضی حصوں کو باہلها، ان کے اہل کے ساتھ. فرضی حصہ کے اہل کون ہیں؟ جنہوں نے فرضی حصے لینے ہیں. کیا مطلب ہوا حدیث کا؟ کہ پہلے فرضی حصے والوں کو ان کا فرضی حصہ دو. اور فرضی حصے کی میں وضاحت تفصیل کے ساتھ کر چکا ہوں آپ کو. جن کا حصہ مقرر ہے، نصف، چوتھائی، 1/3، 2/3، 8واں حصہ، 6واں حصہ، 1/4، یہ اس کو فرضی حصہ کہتے ہیں. پہلے فرضی حصے والوں کو ان کا حصہ دو جو زیادہ تر عورتوں کا ہے. فما بقیہ، جو بچ جائے، فہو لأولی رجل ذکر، وہ سب سے قریبی مرد کا ہے. مرد زیادہ تر اسبا ہوتے ہیں. پتہ لگا یعنی فرضی حصے سے کچھ بچے گا تو اسبا کو ملے گا. کیا پتہ لگا؟ اگر کچھ نہ بچے تو اسبا کو نہیں ملے گا، کچھ بچے گا تو اسبا کو ملے گا. تو سب سے پہلے کفن دفن ترکہ سے اگر کوئی نہ کرے، پھر قرض کی ادائیگی، جو میت نے قرض لیا ہے، جو میت نے قرض دیا ہو کسی کو، وہ ترکہ میں شامل ہو جاتا ہے. جو اس نے قرض لیا ہے تو وہ پہلے ترکہ کی تقسیم سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا. پھر وصیت کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ اس کے بعد ترکہ کی تقسیم ہوگی. اور ترکہ کی تقسیم میں پہلے فرضی حصہ ادا کیا جائے گا. فرضی حصہ 1 سے زیادہ ہے، جس کو مرضی پہلے دے دیں. فرضی حصہ ادا کرنے کے بعد اب اسبا کی باری آئے گی. اور اسبا میں زیادہ اسبا ہیں، اگر تو ایک ہی لیول کے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر مختلف لیول کے ہیں تو جو سب سے قریبی اسبا ہوگا اسے دیا جائے گا، دور والے اسبا کو نہیں دیا جائے گا. تو یہ موٹی سی تفصیل ہے. ایک چیز جی اور بھی ہے، کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ورثاء نے قرضہ دے دیا، پیسے لیے تھے واپس دے دیے. اب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نہیں دیا، آپ نے. یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے نا. یعنی ایک بندہ دھوکے سے جو ہے وہ، اب یہ دھوکہ، یہ
چوری ڈاکہ زنی دھوکہ اللہ معاف کرے، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی بندہ اگر ایسی بات کرے تو اسے ثبوت مانگا جائے گا، سب سے پہلے تو ثبوت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ کوئی بندہ اگر ثبوت بھی لے آتا ہے، جھوٹے گواہ پیش کر دیتا ہے، چاہے وہ دیکھنے میں عادل گواہ ہیں، تو بہرحال دنیا کے اندر پھر ظاہر پہ فیصلہ ہوگا۔ واللہ عالم۔ فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ ہوں اور تمہارے بیٹے ہوں، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ اولاد کا حصہ بھی بیان کیا، بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ کا بھی، ماں باپ کا بھی حصہ بیان کیا، دادا دادی نانا نانی وغیرہ کا بھی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ ساری تقسیم خود اس لیے کر دی ہے، تمہیں اللہ نے آسانی کر دی ہے۔ اگر اللہ تم پہ چھوڑ دیتا تم سے فیصلہ نہ ہو پاتا۔ دیکھیے انسان متلون مزاج ہے، کبھی انسان کو بچے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، کبھی انسان کی ماں باپ سے محبت بڑی ہوتی ہے، کبھی انسان کو کوئی اچھا لگتا ہے، کبھی انسان کو کوئی اچھا لگتا ہے، اور انسان کے اس اچھا لگنے میں کئی دفعہ جذبات زیادہ کار فرما ہوتے ہیں۔ جو اصل حقیقت ہے کہ انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند کون ہے، کئی دفعہ یہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کئی لوگ وہ یہ دنیاوی دوستیوں کے پیچھے لگ کر اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو، بچوں کو، ماں باپ کو وہ کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کرتا جو دوستوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ انسان کسی کے ساتھ ناجائز دوستی کر لیتا ہے، مرد عورتوں کے ساتھ، عورتیں مردوں کے ساتھ، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، وہ ان کو اپنے ہی ماں باپ سے بچوں سے زیادہ فوقیت دے کر ان پر اپنا روپیہ پیسہ لٹا رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ کئی دفعہ جو انسان کا اصل فائدہ ہے، انسان ناقص ہے نا، تو اصل فائدہ چھوڑ کر انسان کئی دفعہ جذبات کے پیچھے لگ کر انسان غلط فیصلہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انسان کو اختیار مل جاتا ہے، انسان اپنی مرضی سے جس وارث کو جو حصہ دینا چاہے تو انسان اس میں گڑبڑ کرتا۔ تو اللہ نے تم پر احسان عظیم یہ کیا ہے کہ تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہیں نہیں پتہ کہ ان میں سے تمہارے کون زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے، فریضۃ من اللہ، اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس کو ہمارے اجتہاد پر نہیں چھوڑا، اور جو اللہ نے مقرر کیا، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں بہت جاننے والے، بہت حکمت والے۔ اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے علم ہے اور حکمت، بہترین حکمت ہے۔ اللہ نے حکمت کے مطابق فیصلہ کیا۔ اگر اللہ نے بیٹا اور باپ میں سے باپ کو کم دیے، بیٹے کو زیادہ دیے، بیٹا اور باپ ہو، ہم نے پڑھا کہ 6 لاکھ میں سے باپ کتنا لے گا؟ 1 لاکھ، اور بیٹا 5 لاکھ، تو اللہ نے بیٹے کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ انسان ممکن ہے بعض دفعہ وہ ماں باپ کو زیادہ اہمیت دے، باپ کو زیادہ اہمیت دے۔ اللہ نے جتنا انسان کے لیے فائدہ مند زیادہ تھا، جیسے حالات ہیں، دیکھیں حصے چینج بھی ہوتے رہتے ہیں، جیسے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کے اندر علم ہے اور حکمت ہے، تو ان کو صحیح سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی ہر بات سچی بھی ہے، اللہ کی ہر بات عدل پر بھی مبنی ہے، اللہ کی ہر بات علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ کی جتنی بھی باتیں ہیں، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، اگر وہ احکامات واضح ہو جائیں ہمارے سامنے، ان احکامات پر کبھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جو یاد رکھیے، جو بندہ اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتا ہے، سوال کرتا ہے اعتراض کی نیت سے، یہ چیز انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے، اللہ معاف کرے۔ کیونکہ اللہ کے احکامات پر اعتراض کا مطلب کیا ہوا؟ گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ناانصافی کی ہے، اللہ نے ظلم کیا ہے، اللہ نے زیادتی کی ہے۔ کوئی بندہ یہ اعتراض کر دے، میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ہر جگہ وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ نہیں ہے عورت سے، لیکن اولاد میں اگر اولاد میں بیٹا بیٹی دونوں ہوں تو بیٹے کا حصہ زیادہ ہے۔ کوئی بندہ اس پر اعتراض کرے، اعتراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک بندہ کہے اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو کم حصہ دیا ہے بیٹے کے مقابلے میں، تو ہم کہیں گے آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے یہ کیا ہے تو اللہ نے ایک حکمت کی بنا پر کیا، علم کی بنا پر کیا، حکمت کی بنا پر کیا۔ ہاں کسی بندے کو پتہ نہ ہو، بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں شریعت میں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جس کا پتہ نہ ہو، ہم اعتراض کی نیت سے نہیں۔ دیکھیے سوال کرنے کی نیتیں 2 ہو سکتی ہیں، ایک سوال کرنے کی نیت ہو سکتی ہے کہ سمجھنے کی نیت سے، حکمت کیا ہے ہمیں حکمت کا پتہ لگ جائے، ہمیں مسئلے کا پتہ نہیں ہمیں مسئلے کا پتہ لگ جائے۔ انسان جو ہے نا مسئلہ سمجھنے کے لیے سوال کرے، صحابہ کرام سوال کرتے تھے، سوال کرنے میں خرابی نہیں ہے، لیکن سوال میں فرق ہوتا ہے۔ ایک سوال وہ تھا جو یہودیوں نے کیا تھا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، یہودیوں نے کتنے سوالات کیے، وہ سمجھنے کے لیے تھے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، آخر کار یہودیوں نے ذبح کر دیا، وہ قریب نہیں تھے کہ ذبح کریں، وہ چاہتے تھے سوال کر کے جان چھوٹ جائے ان کی۔ ایسے سوال انسان کو کئی دفعہ کفر تک لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پر اعتراض ہوتا ہے، کئی لوگ اسلام کی سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں، اتنی وحشیانہ سزائیں۔ بھئی آپ یہ سزائیں کس نے مقرر کی ہیں؟ اللہ نے، اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اعتراض میں اور اور مسئلہ سمجھنے کے لیے سوال کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کثرت سوال انسان کو جو ہے نا وہ اعتراض پر لے جاتی ہے، اور کثرت سوال جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ مسئلہ سمجھنے کی غرض سے سوال ہو سکتا ہے، اعتراض کی نیت سے کبھی سوال نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ سے بڑھ کر عادل کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر علیم اور حکیم کوئی نہیں ہے، اللہ کے علم و حکمت پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بہترین علم اور حکمت کے ساتھ، وراثت کے مسئلے ہوں یا دیگر شریعت کے مسائل ہوں، اللہ نے علم اور حکمت کے ساتھ حل فرمائے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔